ہاں جی، ایک نیوز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے چونکہ عاقب جاوید سے ایک جرنلسٹ نے پریس کانفرنس میں آج سوال کیے جس پر ان کا تو ریئیکشن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس اگر جواب ہوتا تو وہ جواب دیتے، لیکن ان نے جواب دینے سے جو ہے جواب دینے کے بجائے اس نے مائک بند کر لی۔ اب جرنلسٹ نے جو کوشچن کیا، جو سوال کیا، اس میں کیا تھا؟ اس میں جرنلسٹ سے پوچھا کہ آپ نے جو حال ہی میں T20 اسکواڈ میں یا T20 جو میچز چل رہے تھے نا ورلڈ کپ کے، تو وہاں پہ انہوں نے بابر اعظم کو جو ڈراپ کیا تھا ایک دو تین میچز میں، تو اور فخر زمان کو بھی انہوں نے تو ڈراپ کیا تھا، پھر جو فائنل کے دو تھے کہ ایک میچ میں انہوں نے کھلایا تھا نا، تو اس حوالے سے ایک سوال ہوا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ابھی نیشنل T20 چل رہی ہے اور اس کے جو میچز ہے وہ عمران خان کے اسٹیڈیم یعنی پشاور میں ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہوئے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ جرنلسٹ نے ایک خوف انداز سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اور سلیکشن کمیٹی نے یہ فخر زمان اور بابر اعظم کو بٹھایا تھا، اب آپ لوگوں نے بٹھایا تو لیکن اس کے جو پیچھے ایک وجہ تھی یا وجوہات تھی وہ آپ نے نہیں بتایا، تو اس نے کہا کہ ہم نے انہیں اس لیے ڈراپ کیا کیونکہ یہ لوگ انفٹ تھے۔ تو اس پر جو ہے نا یہ جرنلسٹ بھی تو بہت زیادہ جو ہے ذہین ہوتے ہیں اور کہیں سے نہ کہیں یہاں پہ ایک ایسا سوال کر دیتے ہیں جہاں پر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو جرنلسٹ نے یہ کہا کہ اگر یہ دونوں فٹ تھے یا انفٹ تھے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی نہ کچھ پتہ چلا، نہ کسی نیوز میں کسی نے کہا کہ فخر زمان اور بابر اعظم جو ہے یہ دونوں انفٹ ہے، نہ ہمیں کہیں نیٹ پہ دکھائی دیے کہ یہ لوگ نہ پریکٹس کر رہے ہیں نہ کچھ۔ تو اس پر جو اس کا جواب تو انہوں نے کیوں دے ہی نہیں سکتے تھے نا، تو انہوں نے جو ہے مائک بند کر لی۔ اب مائک بند کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ اس کا جواب جو ہے مصباح آپ ہی دے دے، آپ کا پلائٹ ہے، اب کیا ہے یہ ہے مطلب وہ سوال کو جو ہے نا یہ لوگ دربدر کر رہے تھے۔ اب سلیکشن کمیٹی کے پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے سرفراز احمد کو سلیکشن کمیٹی میں بھی جو ہے شامل کر دیا ہے، انہوں نے وابریز کو کر دیا تھا، انہوں نے مصباح الحق کو کر دیا ہے۔ یہ مصباح الحق نے جو ہے حسیب اللہ کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی۔ اس دن جو احمد شہزاد بھی شو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے جو ہے 2-3 ماہ کی جو سیلری تھی وہ بھی حسیب اللہ کی رکوا دی تھی۔ کس وجہ پہ؟ کس وجہ سے؟ تو اس کا مصباح الحق نے یہ رد عمل دیا کہ اس نے مس بیہیو کیا۔ بھائی وہ بات ہی نہیں کر سکتا، اچھی طرح سے وہ بات نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ مس بیہیو کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر ایک الزام لگایا، اس کو T20 اسکواڈ سے ایک سری لنکا کے خلاف آپ نے اس کو ایک میچ دیا، اس کے بعد آپ نے اس کو ڈراپ کیا۔ کس بنیاد پر؟ آپ نے سیم آئیو کو 67 اننگز میں جو ہے چانس دیا ہے، یا جو مسلسل، یہ بھی نہیں کہ ڈراپ کر کے جو ہے نا پھر ٹیم میں شامل کروا دیا یا شامل کر کے جو ہے نا پھر ڈراپ کر، نہیں، مسلسل وہ آتا جا رہا ہے، جو 1 سال 2 سال سے وہ میچز کھیل رہے، سیریز کھیل رہے، اور اس میں جو ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ایسے 1-2 سیریز کے علاوہ، 1-2 میچز کے علاوہ اس کی کارکردگی آپ مجھے دکھائے کیا ہے اس کے۔ اور یہ حسیب اللہ آپ اگر جانتے ہیں، آپ اگر اس کو طریقے سے آپ نے اس کی بیٹنگ دیکھی ہے یا اس کی کیریئر دیکھا ہے، تو یہ بندہ جو ہے انڈر-19 ورلڈ کپ میں بھی تھا جو ویسٹ انڈیز میں ہوا، اس میں اس نے یہ جو تھا ٹاپ سکورر تھا، ٹورنامنٹ کا ٹاپ سکورر یہی حسیب اللہ تھا۔ ایمرجنگ بھی یہی کھیلا ہے، فرسٹ کلاس میں تو اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے، آپ دیکھ لیں اس کا ریکارڈ۔ تو یہاں پہ پھر سے وہی بات، میں بار بار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سلیکشن کمیٹی کے جو ہے یہ لوگ میرٹ میں نہیں کھلوا رہے، یہ ہے یہ وہ ہے، تو اس پہ تو اس نے عاقب جاوید نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تو وہاں پہ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مصباح الحق تھے، 2-3 اور بھی تھے، تو اس نے کہا کہ اس نے مائک بند کر لی، اس نے کہا کہ مصباح الحق اس کا جواب آپ ہی اچھے دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال ان سے ہوا کہ اگر یہ نیشنل T20 چل رہی ہے، چاہے لاہور میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، یا چاہے پشاور میں ہو، تو یہاں پہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں، کیا وہاں گراؤنڈ میں
ہمارے جو سلیکشن کمیٹی کے ممبرز ہیں کیا وہ وہاں پہ ہے؟ کیا وہ ان لوگوں کو نوٹس کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان لوگوں کی ان پر نظر ہے؟ یا بس جو ہے جیسے عوام دیکھ رہی ہے نیشنل نیوز سے، فلانا سے، ٹی وی سے یا موبائل کے ذریعے، تو ان کا بھی یہی حال ہے کیا کہ سلیکشن کمیٹی بھی اسی طرح کرتی ہے، نہ وہاں پہ جاتی ہے، نہ وہاں پہ وزٹ کرتی ہے، نہ پلیئروں سے ملتی ہے، اور جو ہے سلیکشن وہ ٹی وی کی بنیاد پر ہو جاتا ہے یا سوشل میڈیا کی بنیاد پر ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ دیکھ لے، اس کی اننگز دیکھ لے، اس کی کیا کارکردگی ہے، دوسرے کی کیا کارکردگی ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اس پر بھی یہ خاموش رہے. آپ خاموشی کیوں اختیار کر رہے ہو؟ یہاں پہ آپ چیف سلیکٹر ہے، یہاں پہ آپ ایک سلیکٹر کمیٹی کے جو ممبرز میں آپ شامل ہے، آپ ہیڈ کوچ ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں پہ ایک جواب نہیں دے سکتے، تو یہاں پہ جواب چاہیے. پریس کانفرنس تو اسی لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کے تھرو آپ کے سامنے ایک ایسے سوالات رکھ دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کے جو ہے نا اچھے سے سوال دے سکے، اچھے سے جواب دے سکے. ان لوگوں کو کلیئر کروائے کہ یہ مسئلے جو ہے ہمارے ٹیم میں چل رہے ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. آپ اگر میں کہتا ہوں گارنٹی سے، میں کہتا ہوں اگر آپ نے چیف سلیکٹر، ہیڈ کوچ اور جو بھی چیز ہے یہ سرفراز احمد کے حوالے کر دیا، میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے کرکٹ کے انفراسٹرکچر کو جو ہے نا ایک الگ لیول پر لے جائے گا. اب یہاں پہ تو وہ دیکھ کیوں نہیں رہے؟ تو پھر سے بات وہی ہے کہ سرفراز احمد تو آپ کو پتہ ہے وہ ایماندار بندہ ہے. اس نے انڈر 19 کے ساتھ کتنی زیادہ جو ہے محنت کی، اس نے ایمرجنگ کے ساتھ کتنی زیادہ محنت کی انڈیا کے خلاف. اس نے جو ہے صرف اکیلے اسی بندے نے، وہی کیپٹن تھا 2017 کا جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے ملک میں ایسی ٹرافی کسی نے لائی نہیں ہے. ایک ٹرافی 92 میں عمران خان لایا تھا، دوسری جو تھی وہ یونس خان لایا تھا 2009 میں، اور تیسری جو تھی وہ 2017 میں سرفراز احمد ہی لے کے آیا. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے میرٹ پہ. اب اگر آپ میرٹ کے سلیکٹرز کو بٹھائیں گے، میرٹ کے جو ممبرز ہیں، چیف سلیکٹر، جو یہ سارے سلیکشن کمیٹی کے جو ممبرز ہیں، یا جو بھی کرکٹ کے جو پیچھے کی انفراسٹرکچر والے ممبر ہے، یہاں پہ اگر آپ ان لوگوں کو ایک ایماندار بندے کو بٹھائیں گے، ایک محنت کش بندے کو بٹھائیں گے جس کو کرکٹ کی تھوڑی سی تو نالج ہو،